السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم 80 نمبر حدیث پڑھیں گے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور بخاری کی یہ 444 نمبر حدیث ہے، جس کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت المسجد کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ تحیت ایک ہوتا ہے تحیت الوضو، ایک ہوتا ہے تحیت المسجد۔ ان دونوں کا مطلب ملتا جلتا ہے کہ وضو مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنے کے بعد یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد آدمی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لے، یہ ہوتا ہے وضو اور مسجد میں داخل ہونے کا یا وضو کرنے کا حق ادا کرنا۔ اسے کہتے ہیں تحیت الوضو یا تحیت المسجد۔ ان دونوں کی فضیلت جو ہے احادیث میں ملتی ہے۔ تحیت الوضو کے حوالے سے 2 روایات ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لیے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا اور تجھے اس پر ثواب کی بہت امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جب حضرت جبریل علیہ السلام جنت کی سیر کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی ہوئی ہے کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز آتی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس نے تمہیں اتنا مرتبہ دے دیا کہ تم جنت میں جو ہے چلنے کی تمہاری جو ہے قدموں کی آواز آتی رہتی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دن ہو یا رات ہو جب بھی میں نے کبھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ میں جو بھی میرے مقدر میں ہو میں نے نماز ضرور پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہی عمل ہے کہ جو تمہیں یہ مرتبہ جو ہے وہ دلا رہا ہے۔ تو یہ تحیت الوضو کی فضیلت اور تحیت المسجد
یہ روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھ لے۔ اصل میں یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں اکٹھے ادا ہو جاتے ہیں جب آدمی مسجد میں وضو بھی کرے اور مسجد میں داخل بھی ہو اور بیٹھنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو یہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ بالاجماع جو ہے تمام علماء، تمام فقہاء محدثین کے نزدیک یہ سنت ہے۔ تو ہاں، اس میں کچھ لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو امام اور متولی۔ امام چونکہ ہر وقت مسجد میں آنا جانا اس کا رہتا ہے، اور متولی جو مسجد کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا منتظم ہوتا ہے، انتظام اس کے حوالے ہوتا ہے، تو اس کو بھی بار بار مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ بار بار تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس کو حرج لازم آئے گا، اس کے لیے مشقت ہوگی، اس لیے یہ مستثنا ہے۔ اگر وہ بھی پڑھ لے تو یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی حکمت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ تحیۃ المسجد کا حکم دیا؟ اصل میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحیۃ المسجد اس لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ اس سے مسجد کا احترام دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ اصل میں ایک قسم کا رب کو سلام ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر اگر ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا سلام ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اس کا احترام یہ ہے، اس کا حق یہ ہے گھر والوں کا کہ ہم سب سے پہلے ان کو سلام کریں۔ تو اس طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کا حق بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سلام کیا جائے، تو یہ سلام کی ایک قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس میں جو ہے نا کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے ان کو ادا کرے، یہ سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ رکعتیں جو ہیں وہ بیٹھنے سے پہلے پہلے اگر جان بوجھ کر اگر آدمی بیٹھ گیا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن وہ عمل جو مشروع ہے کہ بیٹھنے سے پہلے رکعتیں پڑھنی ہیں، تو وہ فضیلت اب حاصل نہیں، اب وہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے بیٹھ گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے، تو پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ سنت پوری ہو جائے گی، یہ عمل سنت ہے۔ ہاں، اور ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو نماز شروع ہونے میں اتنا وقت ہے کہ صرف آپ جو فرض سے پہلے سنتیں ہیں وہی ادا کر سکتے ہیں، تو اگر آپ وہ سنتیں ادا کر لیں بیٹھنے سے پہلے تو اسی کے اندر تحیۃ المسجد بھی شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، امام صاحب نے جماعت شروع ہو گئی ہے، فرض شروع ہو گئے ہیں، تو آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی فرض میں شامل ہو گئے، تو ان فرضوں میں ہی تحیۃ المسجد بھی اس کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو ایک یہ ہے کہ اصل میں نمازوں کے اوقات میں اگر آپ تحیۃ المسجد نہیں بھی پڑھتے جاتے، سنتے ادا کرتے ہو، یہ تو ابھی بتایا کہ اسی کے ضمن میں تحیۃ المسجد بھی ادا۔ اصل یہ تحیۃ المسجد کا جو کنسیپٹ ہے یا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ عام روٹین میں یعنی نمازوں کے وقت سے ہٹ کر اگر آدمی کسی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا کہ جو نماز کا وقت نہیں ہے، تو مسجد میں اگر وہ آرام کے لیے داخل ہوتا ہے تو وضو کر کے پھر اس کا حق یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد کا حق ادا کرتے ہوئے 2 رکعت یا وضو کا حق ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نوافل پڑھے، پھر مسجد میں بیٹھے اور دوسرا کوئی عمل کرنا ہے تو وہ کرے۔ تو اگر نمازوں کے اوقات میں وہ داخل ہو رہا ہے تو پھر اگر وہ سنتیں ہی پڑھ لیتا ہے داخل ہوتے، تو وہ سنتیں ہی جو ہے وہ کافی ہوں گی تحیۃ المسجد اور تحیۃ
وضو کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نوافل جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان نوافل کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل ادا کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور نوافل جو ہیں یہ سنتوں کی کمی پوری کر دیں گی، اور سنتیں جو ہیں فرائض کی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔